اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ کسی دوست نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی اور ولی بھی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میں اپنے دوست کو سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی، یہاں سے مراد اللہ بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو دنیا میں جتنی بھی مدد ہے یاد رکھو میرے بھائی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ حقیقی مدد ہے، مجازی مدد ہے، دنیاوی مدد ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی مدد ہے، چاہے وہ رزق کی مدد ہے، چاہے کوئی بندہ آ کر ہماری مدد کر دے، اگر کوئی اللہ کا نبی مدد کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ مدد کرتا ہے، اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، اہل بیت و صحابہ مدد کرتے ہیں، کسی بھی طریقے کی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، بذریعہ کسی بندے کے ذریعے بھی آئے تو بھی اللہ کی۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، بعض لوگ بڑی جی آیت سناتے ہیں، جی دیکھو جی اللہ کے سوا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ساری مددیں، ساری قوتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اگر نبی بھی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے۔ اگر ہماری غوث اعظم داتا علی حجویری، بابا فرید مسعود گنج شکر بھی اپنی نظر کرم سے دعا سے ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین، اور بے شک اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے، اور صالحین بندے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اور قرآن سارا بھرا پڑا ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید میں انبیاء نے مدد کی، انبیاء نے اپنے امت کو، اور یہ کتنی بڑی مدد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نکالا۔ یہ ایک طرح کی مشکل کشائی ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اللہ پاک نے وہ مشکل کشائی، وہ ان کو عصا عطا فرمایا۔ یہ بھی نبی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جی کہتے ہیں وہ معجزہ، معجزہ بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے دکھایا جائے کہ لوگ اس نبی کو مان لیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے، اور آگے ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، قرآن مجید میں آیا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، اگر نبی بھی مدد کرے، ولی بھی مدد کرے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا، دربار لگائے، جنات بیٹھے ہیں، فریت بیٹھے، اسیب بیٹھے ہیں، پریاں بیٹھی ہیں، دیو بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کہہ لے طاقت والے لوگ بیٹھے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ اس کے آنے سے پہلے تو ایک جن سے یہ آپ مدد طلب کر رہے ہیں، جنوں سے آپ کا تو کام تھا اللہ تعالیٰ سے کہتے یا اللہ فرشتوں کو کہو کہ وہ تخت لے کر آئے، تو آپ جنات سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہاں سے مدد یہ نہیں ہے وہ جنات کو خدا سمجھ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جیسا آج بہت سے لوگ، ہم جب یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، یا حسین مدد کہہ دیتے ہیں، یا غوث اعظم مدد کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں کہہ دیتے ہیں جی لوگ آپ ان کو خدا سمجھ کر مدد کر رہے ہیں۔ نہ میرے بھائی، خدا سمجھ کر نہیں مدد کوئی ان کو پکار رہا۔ ہمارا ادنا سے جاہل بندہ بھی جو اہل سنت والجماعت کا ہو یا کسی نسبت کو ماننے والا ہو، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہی جواب دے گا۔ وہ آپ اس سے پوچھے داتا صاحب خدا ہے تو کہے گا نہیں۔ اچھا داتا صاحب خدا کے بیٹے ہیں، وہ کہے گا نہیں۔ آپ پوچھے داتا صاحب خدا کی اولاد ہیں، آپ کہے گا نہیں۔ یا داتا صاحب خدا کے شریک ہیں، وہ کہے گا نہیں۔ تو اچھا کیوں داتا صاحب آ کر مدد مانگ رہے، وہ کہے گا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے، یہ مدد کر سکتے ہیں اور اللہ سے مدد لے کر دے سکتے ہیں، تو اس میں بھائی کوئی حرج نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑے دربار سے پہلے مدد طلب کی ہے کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ اب میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے خدا کے ہوتے ہوئے، اس کے فرشتوں کے ہوتے ہوئے اپنے بھرے دربار میں یہ بات کہی، کوئی ہے جو تخت لے کر آئے۔ اب یہ جنات سے مدد نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ جنات سے مدد ہے، ولیوں کی تو بہت بلند شان ہے نا، ولیوں کی تو کوئی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، جو اللہ میں فنا ہو جائیں، اور ہم تو سلسلہ سروری قادری اس میں اللہ ذات والے لوگ ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے
کہ جو بندہ اسم اللہ ذات میں فنا ہو جاتا ہے وہ اسم ذات میں بقا ہو جاتا ہے، وہ اسم اللہ ذات کے نور کی چادر میں چلا جاتا ہے، وہ توحید کا دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا حقیقی نائب و جانشین بن جاتا ہے۔ اور پھر نائب اور جانشین صرف نام کا نہیں ہوتا، نائب جس کا ہو وہ اس کو طاقتیں بھی اپنی عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ دل سے بات نکال دے ذہن سے کہ جی نبی اور ولی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، نبی اور ولی خدا کے نائب بن کر دنیا میں آتے ہیں، نبی اور ولی خدا کے خلیفہ بن کر دنیا میں آتے ہیں، نبی اور ولی خدا کے نمائندے بن کر دنیا میں آتے ہیں۔ اور نمائندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اتنی طاقت دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو مشکل کشائی بھی کرے، لوگوں کی حاجت روائی بھی کرے، میں علم غیب بھی دکھائے، جیسا کہ قرآن شاہد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہواؤں کو روک دیا، سمندر کی لہروں کو اپنے ہاتھوں سے روکا، اور حضرت مسیح نے لوگوں کوڑیوں کو ہاتھ رکھے شفا یاب کر دیا، اور حضرت عیسیٰ نے اندھوں کو جو مادرزاد اندھے تھے ہاتھ رکھا آنکھوں پر، ان کو روشنی عطا کر دی۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب اللہ کا نبی بااختیار نبی بن کر آتا ہے دنیا میں۔ کوئی بھی نبی ہو وہ بااختیار ہوتا ہے، کسی جگہ پر اختیار استعمال کرتا ہے، کسی جگہ پر اختیار نہیں استعمال کرتا، یہ اس کی اپنی رضا اور مرضی پر ہوتا ہے۔ جیسا اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ تو نبی ہے۔ سلیمان کے دربار کی پھر بات کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو تخت لے کر آئے؟ ایک بڑا جن بولا میں لے کر آتا ہوں۔ کتنی دیر میں لائے گا؟ جب تک دربار ختم ہوگا۔ یعنی کہ اتنی طاقت والے لوگ بھی جنات وہاں پر موجود تھے۔ اور پھر ایک وہ بولا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، کس کا علم تھا؟ کتاب کا علم تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جو عارفوں کے بادشاہ ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو کتاب تھی وہ اس میں اللہ ذات کا راز تھا جو آصف بن برخیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے لیا تھا، اور وہ علم کتاب کا یعنی اس میں اللہ ذات کا علم تھا۔ تو وہ بولے حضرت میں لے کر آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آ گئے۔ تو سلیمان نے کہا قال ھذا من فضل ربی، فرمایا تجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ تو نبی نے کہا تجھ پر میرے اللہ کا فضل ہے۔ اب پتا چلا جب اللہ کا فضل اللہ کے نبیوں پر ہو جائے، نبی مشکل کشا، اللہ کا فضل اللہ کے ولیوں پر ہو جائے، وہ ولی مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کی گل نہیں ہے، ایویں لوگوں نے اس بات کو بنا لیا جن نبی مشکل کشا ہو گیا تو یہ تو اللہ کا برابر ہو گیا۔ اور میرے بھائی جس سے اللہ محبت کرے نا اس کو اپنے سارے خزانے عطا کر دیتا ہے، اس کے الہ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ مشکل کشائی عطا کر دے، وہ حاجت روائی عطا کر دے، وہ حاضر و ناظر کا مقام عطا کر دے، اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، آج اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھے۔ اچھا یہ تو نبیوں کا ذکر تھا، پھر ہم ولیوں کا بھی ذکر۔ یہ آصف بن برخیہ تخت لے کر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے رجوع کیا اور فرمایا مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب نبی ایک ولی سے علم حاصل کرنے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ علم لدنی عطا کرے جو اللہ نے آپ کو۔ اور خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سفر فرمایا جو قرآن میں موجود ہے، اور اس میں ایک مچھلی کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ یہ تو سارا اللہ کے ولیوں کی شہادت دے رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی مدد تھی، یہ بھی مدد تھی۔ اور پھر اصحاب کہف جو ہیں وہ جب جا رہے ہیں تو کتا بھی ساتھ ہو لیا، آپ نے کتے کو ساتھ لیا تو کتے کا بھی کام بن گیا، کتے کی بھی بات ایسے بن گئی کہ قرآن و حدیث میں اس کا نام قطمیر آیا۔ اور اس کو بھی علماء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے ان کی کسوہ اونٹنی جنت میں جائے گی ایسے ہی ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو کتے کی بھی بات بن گئی، مشکل کشائی ہو گئی۔ اور خواجہ ویسے کرنے کی آپ نے بات سب نے سنی ہوگی کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جبہ عطا فرمایا اور فرمایا اے علی اے عمر ان کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو ویسے کرنے نے اتنی امت بخشوا لی، اور حدیث مسلم شریف کی میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ویسے کرنے کی سفارش سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور میرے بھائی دنیا کی مشکل کشائی تو بڑی چھوٹی چیز ہے، سب سے بڑی مشکل کشائی ہے کسی
بندے کو جنت میں لے کر جانا. یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو ایک صحابی بھی نہیں ہے, ایک ولی اللہ ہے, نبی پاک ان سے رجوع کر رہے ہیں اور ان کو دعا کا کہہ رہے ہیں. نبیوں کا سردار ہو کر ولیوں کو حضرت اویس کرنی کو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے, توجہ کرے. تو اویس کرنی نے دعا کی, قیامت کے ان کی دعا سے امت بخشی جائے گی. تو یہ اویس کرنی مشکل کشائی کر رہے ہیں. اور میرے بھائی دعا کر کے بیٹا اللہ سے لے دینا, کسی کا رزق کھول دینا اللہ سے, اللہ کے امر سے کسی کے لیے کچھ دعا کر کے ان کے رزق میں برکت دے دینا, ان کی مشکل کشائی کر دینی, حاجت روائی, یہ اتنے بڑے کام نہیں ہے جتنا بڑا کام ہے اللہ کے دربار میں کسی پھنسے ہوئے بندے کو چھڑا کر جنت میں لے کر جانا. اللہ کے ولی یہ کرنا بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر نبی پاک احمد مجتبی خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپے معجزہ, جن کا بولنا مشکل کشائی, جن کا سننا مشکل کشائی, جن کا چھونا مشکل کشائی, جن کا بیٹھنا مشکل کشائی, جو خود سراپے مشکل کشا حاجت روا محمد مصطفیٰ کا کسی جگہ سے گزر جانا اس علاقے کی مشکل کشائی ہو جاتی تھی. محمد مصطفیٰ کسی زمین سے گزر جاتے تھے, وہ زمین پکار اٹھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے, پتھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے پتھروں کو جنتی کر دیا. وہ درخت قیامت کے دن جنت میں ہوں گے. ارے وہ حنانا کا ممبر جنت میں ہوگا. رسول اللہ جس ممبر پر بیٹھ جائیں, وہ اتنا بڑا رسول اللہ مشکل کشا نبی ہے, جس ممبر پر لکڑی کے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ لے, اللہ اس لکڑی کے ممبر کو جان پیدا کر کے اس کو جنت کا درخت بنا دیتا ہے. اور میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے پاس آئیں تو زمین والوں کے لیے مشکل کشا, آسمان والوں کے پاس جائیں آسمان والوں کے لیے مشکل کشا. میرا نبی تو سراپا مشکل کشا ہے. ایک بات بھی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو. اور میرے بھائیوں رسول خدا مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, اور یہ تو رسول خدا ہیں. اب ان کے پاک گھرانہ جس کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے, پنجتن پاک لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ. یہ 5 نفوس قدسیہ جسے حدیث قصہ میں ان 5 ہستیوں ذکر ہے, جناب محمد مصطفیٰ, علی المرتضی, فاطمہ زہرا, امام حسن, امام حسین شہید کربلا. یہ 5 وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا ذکر خیر پوری کائنات کے ذکر سے بہتر, کہ جن کا گھر پوری کائنات کے گھروں سے بہتر, کہ جن کا وجود سارے جہان کے وجودوں سے بہتر. یہ ایسے پنجتن پاک ہیں. اور میرے بھائی سنیے, یہ کیوں نہیں مدد کر سکتے جو جنت کے سردار ہوں, جن کا گھر دیکھیں ذرا. محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہیں جو پوری دنیا کے سردار ہیں, نبیوں کے سردار ہیں. فاطمہ ان کی بیٹی وہ ہستی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جنت کی سردار فاطمہ زہرا, اور جن کا شوہر علی ولیوں کا سردار ہے, اور جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پوری جنت میں سارے لوگ نوجوان بن کر جائیں گے. حسین ابن علی ان کے بھی سردار ہوں گے. ارے جو جنت کے مالک ہیں, جنت کو چھوٹی سا باغ کا نام ہے. ارے جنت کو سمجھا کیا ہوا ہے لوگوں نے, جنت کیا چھوٹی سی چیز ہے. تو نے ان چیزوں کو تو اتنا بڑا بنا لیا. جی جس نے جی امام حسین کو مدد کے لیے پکار لیا, جی ان کا علم نکال لیا. تو نے اتنی چیزوں کو بڑا بنا لیا کہ یار یہ بڑے بہت بڑے ایشو بن گئے. ارے حسین وہ ہستی ہے, علی وہ ہستی ہے, فاطمہ وہ ہستی ہے, حسن و حسین وہ ہستی ہیں جو روئے زمین پر تو کچھ بھی حکومت, روئے زمین تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے ان کی جنت میں حکومت ہے, جنت میں حکومت ہے. اور جنت کا میں آپ کو بتاؤں, جنت کے نزدیک یہ کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جنت اتنی بڑی ہے, یہ ساری دنیا جنت کے نزدیک ایک ذرہ جو ہے, یہ جو ذرہ ہم رائی کا دانہ لگا لیں, یہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ کائنات نہیں ہے. جنت اس سے بھی بڑی ہے. اور میرے بھائیوں اس سے بڑی بادشاہت حسین کے پاس ہے. یہ تو کہہ دینا حسین بادشاہ, حسین اس کائنات کا مالک. ارے یہ کائنات کیا چیز ہے. حسین ابن علی تو جنت کا سردار ہے, حسین ابن علی تو جنت کا بادشاہ ہے. اور جنت ایسی لامحدود ہے ارے جس کو تو گنتی میں نہیں لا سکتا.
कोई उनको कह दे ये कायनात के मौला हैं तो कहते हैं कायनात का मौला क्यों कह दिया? अरे मेरे भाई ये कायनात तो बड़ी छोटी चीज है, इनको तो मौलुल आलमीन कहना चाहिए, पूरे आलमों का मौला कहना चाहिए। वो आलम जो पूरी कायनात यानी जितनी भी जहान अभी दुनिया में आएंगे भी उनका भी वो मौला है। और मेरे भाई ये क्यों नहीं मदद कर सकते? अरे कोई वलियों का सरदार, अरे कोई नबियों का सरदार, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, अरे जो जन्नत के बादशाह लोग हों वो बादशाह मदद क्यों नहीं कर सकते? अरे जो खुदा के दुनिया में हकीकी नायब और जानशीन हो वो मदद क्यों नहीं कर सकते? यही तो मदद का घर है। अरे यही तो वो घर है जहां से नबूवत आती है, सदाकत आती है, शराफत मिलती है, अदालत मिलती है, इमामत मिलती है, सब्र और इस्तिकामत मिलती है। यही तो वो दर है जहां से नमाज मिलती है, कुरान मिलता है, हज मिलता है, ज़कात मिलती है, कलमा मिलता है, ईमान मिलता है। हाँ जी, ईमान मिलता है। मेरे नबी ने फरमाया अली की मोहब्बत मोमिन की निशानी है। इस घर से ईमान मिलता है, जन्नत मिलती है, जन्नत मिलती है। मैं कहूंगा इस दर से खुदा मिलता है। अरे खुदा की भी हकीकी मारिफत अगर पंचतन पाक के दर पर ना झुका जाए तो खुदा की भी हकीकी मारिफत नहीं मिल सकती। अरे लोग कहते हैं ये मदद नहीं कर सकते। अरे मदद तो हकीकी है ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके घर की बना दी है। अरे मैं तो ये कहता हूं मदद तो इनके घर की लौंडी है, मदद इनके घर की चीज है। अरे ये मदद ये तो बहुत बड़ी मैंने बात कर दी है कि अहले बैत का तो बहुत ऊंचा नाम है कि जिनका जिक्र मैंने कर दिया। अरे उनके घर के नौकरों की ये शान है, उनके घर के गुलामों की ये शान है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो दरे नील को खत लिख देते हैं, दरे नील बंद नहीं होता। और उमर वो सहाबी है रजी अल्लाह ताला अन्हो कि जिसके बेटे को कहा था हुसैन इब्न अली ने कि तू भी हमारा नौकर, तेरा बाप उमर भी हमारा नौकर। अब्दुल्ला ने जाकर हजरत उमर से कहा वालिद मोहतरम आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और जनाब हुसैन इब्न अली ने मुझे भी आपका नौकर कहा, आपको भी नौकर कहा। हजरत उमर ने जब सुना गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, फरमाया अब्दुल्ला क्या वाकई हुसैन ने मुझे अपना गुलाम कहा? हाँ हाँ बाबा हुसैन ने गुलाम कहा। फरमाया कागज ले जाओ, कलम ले जाओ, हुसैन इब्न अली को कहो हमें लिख कर दे दे, हुसैन इब्न अली को कहो मुझे लिख कर दे दे, हुसैन इब्न अली को कहो मुझे लिख कर दे दे। अब देखना ये जो कहते हैं हुसैन मुश्किल कुशाई कैसे कर सकता है या नबी मुश्किल कुशाई कैसे कर सकते हैं? अरे नबी तो बाइसे तखलीक कायनात है ना। ये मैं नबी के बेटे हुसैन की बात कर रहा हूँ। हुसैन ने लिखना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमर भी हमारा गुलाम, उमर का बेटा अब्दुल्ला भी हमारा गुलाम। अब दोनों बाप बेटों को गुलाम लिखकर जब वो पर्ची हजरत उमर के पास आई, हजरत उमर ने उस पर्ची को देखा, चूमा, अपनी आंखों से लगाया, फरमाया गुलामों जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र में रख देना, क़यामत के दिन खुदा को दिखाऊंगा या अल्लाह ये देख तेरे नबी के बेटे हुसैन इब्न अली ने मुझे अपना गुलाम कहा है। तो यकीनन अल्लाह उमर का इस पर्ची के जरिए हया करेगा और मुझे जन्नत अता करेगा। अल्लाह अकबर। ये तो सहाबा का कीदा है कि पर्चियों पर लिखी हुई सनद बख्शवा सकती है। तू कहता है हुसैन मदद नहीं कर सकता, तू कहता है अली मदद नहीं कर सकता। अरे जिनकी पर्चियां लिखी हुई रसीदें बंदे को जन्नत में ले जा सकती हैं, तू जो वो आयतें सुनाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करो मेरे भाई। हर तरह की मदद अल्लाह की तरफ से आती है। नबी मदद करे तो भी वो अल्लाह के खजाने से, वली मदद करे तो भी अल्लाह के खजाने से, उनके कोई अलहदा खजाने नहीं है। अली मुश्किल कुशा मदद करते हैं तो अल्लाह के खजाने से, गौसे आजम मदद करते हैं तो अल्लाह के अख्तियार से, अल्लाह की कुदरत से। दातारी हजवेरी मदद करें, सुल्तान बाहू मदद करें तो अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह की पावर से, अल्लाह की ताकत से। मेरे भाइयों ये तो पंचतन पाक का वो पाक घराना है जिनके घर मदद नाज़िल हुई है। ये मदद, अरे ये तो लम्हा लम्हा मदद करते हैं, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, जिसको लोग मौत कहते हैं। अब कोई ये भी कह देगा जी वो तो अब दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों मौत, कोई मौत नहीं होती। सुनिए सुल्तान बाहू का मौत के बारे में क्या फलसफा है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं लोगों मौत तो इसको कहते हैं
जब कोई बंदा मरता है उसकी रूह पिंजरे से निकलती है, खुदा में वासल हो जाती है, हकीकी जिंदगी पा लेती है। और हम फुकारा की जिंदगी होती ही मौत तक जाने के लिए है। हम जब मौत में जाते हैं और भी जिंदा हो जाते हैं। हम मौत को इख्तियार करके इतने जिंदा हो जाते हैं, हम अल्लाह में जीते हैं, हम अल्लाह में रहते हैं, हम अल्लाह में मरते हैं। हमारा जीना भी अल्लाह की जात में, हमारा मरना भी अल्लाह की जात में। जो फना फिल्लाह और बका बिल्लाह का जाम पी चुका हो उसका मौत का क्या पता कि मौत क्या चीज है। और मेरे भाइयों, ये मरना कुछ नहीं होता। अल्लाह का वली मरकर अल्लाह की जात में जाकर ज्यादा जी उठता है, बल्कि इस जिस्म से ज्यादा पावरें मिल जाती हैं उसकी। जब उसकी रूह अल्लाह में गुम हो जाती है, वो और ज्यादा पावर ले आता है, वो और ज्यादा कुव्वत उनमें आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये तो पंचतन पाक का घराना है, ये तो अल्लाह के औलिया का घराना है। हजरत 8वां इमाम है हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ये 12 इमाम जो हैं, इनमें 8वें इमाम हैं जनाब अली रज़ा अलैहिस्सलाम। उस जमाने के बादशाह ने कोई तिजारत के सफर के लिए जाना था और वो कहने लगा, जाते हुए ना मैं हजरत इमाम अली रज़ा से दुआ करवाऊं। वो इमाम अली रज़ा के आस्थाने पर आया। बाहर जनाब मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला सरवरिया कादरिया के और दीगर सिलसिलों के बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो सरवरी कादरी सिलसिले के बुजुर्ग, यानी सब सिलसिलों के बुजुर्ग हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत इमाम अली रजा के घर के माशकी थे, पानी भर कर लाया करते थे मटकों में। तो आप हजरत दरवाजे पे खड़े थे। वो वक़्त का बादशाह गया, कहने लगा जी, बादशाह था या कोई मीर ताजर था, उसने दुआ करवानी थी, तो दुआ के मुझे कोई कागज़ पर कोई दुआ लिख दे ताकि मैं जेब में रखूँ और अल्लाह मुझे बरकत अता फरमाए, मैं जिस गरज से दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। हजरत मारूफ करखी अंदर गए तो जाकर देखा जनाब सैयदना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। आपने जगाना मुनासिब ना समझा, वहां से कागज लिया और कागज पर कुछ तहरीर किया। तहरीर करने के बाद आपने बादशाह को दे दिया कि ये लें, ये जेब में डालकर चले जाएं, अल्लाह खैर फरमा देगा। वो बादशाह या ताजर चला गया और जब वो वहां से तिजारत करके आ रहे थे तो रास्ते में एक तूफान आ गया और इतना तूफान के कश्ती डूबने लगी। उसने क्या किया, उसने वो रुक्का निकाला, कहने लगा शायद आज इस रुक्के से की बरकत से काम बन जाए। तो तूफान इतना समंदर में आया हुआ था, रुक्का निकाला कि मैं इस रुक्के को देखूं क्या लिखा है। उसने रुक्का खोला और रुक्के के ऊपर लिखा था, या अल्लाह तुझको मारूफ करखी का वास्ता है, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। आपने जब ये वो बादशाह ने जब ये रुक्का पड़ा, उसने वो रुक्का दरिया में डाल दिया, तो समुंदर में डाल दिया। समुंदर फौरन थम गया और वो बचकर वापस आ गया। वो आकर हजरत इमाम अली रज़ा का शुक्रिया अदा करने के लिए गया और जब शुक्रिया अदा करके उसने ये बात बताई कि जनाब ये मारूफ करखी के पास आया था, आपके माशकी नौकर के पास, उसने ये रुका दिया, तो देखे उस पर उसने अपना नाम लिख दिया। फरमाया बताओ क्या लिखा था। उस बादशाह ने, ताजर ने बताया, हजरत उस पर लिखा था, या अल्लाह तुझे मारूफ करखी का वास्ता है, इनकी हिफाजत फरमाना। तो आपने मारूफ करखी को बुलाया, ए मारूफ करखी इधर आओ। जी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम अली रज़ा ने फरमाया आपने ये कागज लिखा, तो बताएं इसकी वजाहत फरमाएं। तो मारूफ करखी ने अपने मुर्शद हजरत इमाम अली रज़ा के कदमों का बोसा लिया और सलाम पेश करके अर्ज करने लगे, हजरत आपकी शान तो वराउल वरा है, आप तो मोहम्मद मुस्तफ़ा में फना हैं, आप तो इसमें अल्लाह ज़ात में फना हैं। हुजूर जिस दिन ये आया था आप आराम फरमा रहे थे और मैं आपके दर पे झाड़ू फेरने वाला मारूफ करखी, मैंने सोचा मैं अल्लाह की बारगाह में आज देखता हूं उनके दर के माशकी का क्या मुकाम है, तो तब मैंने अपना नाम लिख दिया। मुझे आज फख्र महसूस हुआ कि जिसके दर के माशकियों की, नौकरों की ये शान है कि समंदर थम जाते हैं, जिनका नाम सुनकर अल्लाह समंदरों को थमा दे, उनका अपना मुकाम क्या होगा। इमाम अली रज़ा, आज से मुझे पता चल गया आपके वालिद मूसा काजिम का क्या मुकाम होगा, अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक का क्या मुकाम होगा, इमाम मोहम्मद बाकर का क्या मुकाम होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या मुकाम होगा, इमाम हसन मुज्तबा का क्या मुकाम होगा, इमाम हुसैन शहीद करबला का क्या मुकाम होगा, मौलाए कायनात हजरत अली की क्या शान व अज़मत होगी, और अली के मुर्शद मोहम्मद मुस्तफ़ा का क्या मुकाम होगा। अरे जिसके दर के माश
مشکیوں کا یہ مقام ہے کہ ہمارے ناموں سے دریا تھم جائیں، سمندر رک جائیں، ارے ان کی آقاؤں کا کیا مقام ہوگا؟ او میرے بھائیوں، سب یاد رکھیں اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی ذات میں فنا ہے، اور جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت اس بندوں میں آ جاتی ہے، اور جن میں اللہ کی قدرت آ جائے، اللہ کی شان۔ اب کوئی یہ کہے کیسی آ جاتی ہے، تو بخاری شریف پڑھ لے، اس میں لکھا ہے جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہ اس بندے کے ہاتھ بنتا ہے، جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ یعنی حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے کہ وہ بندے کے ہاتھ خدا کی طاقت، اس بندے کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت، اس بندے کی آنکھوں میں اللہ کی طاقت، اس بندے کے سننے میں اللہ کی طاقت، اس بندے کے بولنے میں اللہ کی طاقت۔ یعنی اللہ کا ولی اللہ کی طاقت سے بولتا ہے، اللہ کی طاقت سے مدد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بے شک وہ ساری مدد تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مالک اپنی مدد نازل کر۔ کبھی نبیوں کے ذریعے، جیسے محمد مصطفیٰ کی بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی، جیسے تو نے اولیاء کے ذریعے مدد کی، جیسے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کی، اے اللہ ان وسیلوں میں سے کوئی وسیلہ پیدا کر۔ جیسے موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے کوئی مددگار دے جو میرے کام میں مددگار بنے، اللہ نے ہارون عطا فرمایا۔ میرے نبی نے مدد مانگی، اللہ نے علی شیر خدا عطا فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، مدد ہر طرح کی اللہ کے دربار سے آتی ہے۔ اللہ کا نبی بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا ولی بھی مدد کرتا ہے۔ آزما کر دیکھ لیں، اللہ اکبر، آزما کر دیکھ لیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ سلطان باہو کا پیغام میں آخر پر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو بھی طالب سچے دل سے میں باہو کے دروازے پر دستخط دیتا ہے، 3 بار دستخط نہ دے گا، باہو سلطان اس کی مدد کرنے کے لیے آ جائے گا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں یعنی کہ جو بندہ اللہ کو طلب کرنا چاہتا، اللہ کی طلب رکھتا ہے، اللہ کی ذات سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کے نور میں گم ہونا چاہتا ہے، اللہ کی ذات میں فنیت چاہتا ہے، آؤ میرے طالب و صادق، سلطان باہو نے فرمایا، طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا، تارے سانم روزی اول باخدا، اے طالبو آ جاؤ، میں پہلے ہی دن اللہ سے ملا دوں گا، میں پہلے دن اللہ سے واصل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب بات کہی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں۔ یہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، پھر لکھنے والی قسمتوں لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں اولیاء کا حقیقی اولیاء کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی، آخری پیغام میرا سن لیں، اللہ کا نبی ہو، ولی ہو، کاملین ہو، وہ ضرور مدد کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کی محبت اور اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔